اضافی ہے کہ اس کو شمار میں نہیں دیا جا سکتا. سارا وقت گزر جائے گا لیکن اس اجمال کی تفصیل ذہن میں نہیں لائی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے. کچھ ریت رہے ہیں, کچھ تیر رہے ہیں, کچھ اڑ رہے ہیں, کچھ متحرک ہے, کچھ ساکن ہے, کچھ نورانی ہے تو کچھ ناری ہے تو کچھ نوری ہے, کچھ علمی ہے تو کچھ خاکی ہے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نمونے کا بنایا, بغیر کسی چیز کا بنایا. ان ربکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی الذي خلق سبع سماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بنانے والا ہے جو بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے. مٹی کے پتلے میں تجلی ڈال دی تو آدم بن گیا. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا. والارض بعد ذلك دحاها, اور زمین کو بچھا دیا اور سمندروں کو ہمارے لیے باندھ دیا. والذی سخر البحر, اور اس میں مچھلیوں کو تیرا دیا. لتأكلوا منه لحما طريا, اور اس میں موتیوں کو چھپا دیا. لتستخرجوا منه حية تلبسونها, اور اس میں تجارت کا نظام چلا دیا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اگر سمندر نہ ہوتے تو ساری دنیا کی تجارت نہ کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے ذریعے ساری دنیا کا تجارت کا نظام چلا دیا. اللہ کی تعریف کہاں سے شروع کی جائے, کہاں ختم کی جائے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ, تو دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے. اب سیاہی کہاں سے لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا, کہ میں سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں. صرف بحر عرب کو نہیں, والبحر يمده من بعده 7 أبحر, بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں. 7 سمندروں کو سیاہی بنا کر تم میری تعریف لکھو. جنات بھی لکھے, انسان بھی, جو مر گئے ہیں وہ بھی لکھے, اور جو آنے والے ہیں تم سب مل کر جمع ہو کر میری تعریف لکھے. نبی بھی لکھے, صدیق بھی لکھے, عالم بھی, جاہل بھی, شاعر بھی, فلسفی بھی, ادیب بھی, خطیب بھی, محدث بھی, مفسر بھی لکھے. سب آ کر اپنے قلم کا زور دکھائے, آ کر اپنے علم کے جوہر دکھائے. 7 سمندر سیاہی ہے, ان تمام سمندروں کی سیاہی کو ملا کر اللہ کی تعریف لکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا, کہ 7 سمندر خوش ہو جائیں گے, کہ درخت کے قلم سب کے سب ٹوٹ جائیں گے, اور اگر اتنا اور بھی آ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان پر چلے اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو دلوں میں بٹھائے, اور محبت کے قابل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آج اللہ کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے, اللہ کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے, اور اللہ پر اعتماد و یقین اڑ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو بنانے کا اس کا علم تو ہے, لیکن اس کا یقین ڈھیلا پڑ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ہر انسان کے سینے میں رکھی ہے. یہ محبت نہیں نکل سکتی. دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی اللہ کی محبت کو کسی انسان کے سینے سے نہیں نکال سکتی. لیکن اس کو جب تک ابھارا نہیں جائے گا یہ ابھرے گی نہیں. اور انبیاء کی تعلیم بھی یہی تھی کہ لوگوں دلوں میں جو اللہ کی محبت کا جو بیج پڑا ہوتا تھا اس کو آ کر وہ پانی ڈال کر اس کو اجاگر کرتے تھے, اور وہ درختوں کا ثمراور بن جاتا تھا. لیکن آج اس بیج کو پانی نہیں مل رہا ہے. اسی وجہ سے اور اس کی محنت یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں چلے اور اللہ کی محبت کے لوگوں کو بلائے اور ہم اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اپنی تعریف ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی اپنی تعریف سے شروع فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی مانگنا ہو الحمد سے نماز شروع کر اللہ سے مانگو تو اللہ تمہیں خوش ہو کر اللہ تمہیں عطا کر دے گا. اللہ وہ ذات ہے جو بننے اور وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اور زندگی کے لیے روٹی پانی کا محتاج نہیں ہے, جو کام کے لیے مدد کا محتاج نہیں ہے اور کام کے لیے آرام کا محتاج نہیں ہے, اور نظاموں کے چلانے میں مدد کا محتاج نہیں ہے, اور خبروں کے لیے اوروں کا محتاج نہیں ہے, اور اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے, اور عطا کرنے میں جو گھبراتا نہیں ہے, جو نظام کو چلانے میں تھکتا نہیں ہے. رات میں دیکھنا اور دن میں دیکھنا جس کا برابر ہو, جس طرح وہ اپنے سامنے جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ چٹائی کے چھوٹی چلنے والی چھوٹی کو بھی دیکھتا ہے. وہ دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے, اور زبان کے بول کو بھی سنتا ہے, سمندروں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھتا ہے, اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ کوئی نہیں ہے, وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہاں کا بادشاہ ہے. کسی وقت جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ, تو اللہ کئی دفعہ کہہ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ لبیک لبیک, بول بندے کا حاضر ہو. اللہ تعالیٰ لبیک بول میرے بندے کا حاضر ہو. اللہ تبارک کے دربار میں پہنچنے کے لیے صرف ایک توبہ کی ضرورت ہے. خود بھی توبہ کرے اور لوگوں کو بھی توبہ کروائے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی کوشش کی جائے. جو کام نبی کرتے تھے وہی کام ہمارا بھی ہے. اللہ کی عظمت اور ہیبت سنا کر لوگوں کو توبہ کروائے. اللہ کی پیاری صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعصب سے پاک ہے. یعنی جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی شخص کسی شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے جب تک اس کا اثر ہوتا ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اثر نہیں ہوتا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندے تم اتنا گناہ کرے کہ زمین بھی بڑھ جائے، فضا بھی بڑھ جائے، فضا بھی اور زمین آسمان اور سورج بھی بڑھ جائے، چاند بھی بڑھ جائے، اس کے باوجود دنیا کے تمام مسلمان اور کافر مل کر جو آنے والے ہیں اور جو مر گئے وہ تمام مل کر بھی اللہ کا گناہ کرے اور گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اتنے سارے گناہ کوئی ایک شخص بھی کرے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لہذا اگر کوئی بھی ہم سے گناہ ہو تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.